شاید جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، جو کہ بڑی بدقسمتی ہے۔ ورنہ اگر یہ آئی ایم ایف کا معاملہ نہ ہوتا تو نہ تو گیس کے بل بڑھتے اور نہ ہی جو ہے وہ پٹرول کو جو ہے وہ بڑھانا پڑتا، جو کہ ساری مشکلات کا باعث بنتے ہوئے یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے مہنگائی میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ اور دوسری طرف سیاسی طور پہ اختلاف حالت یہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں اس نے کوئی نہ کوئی یعنی عمرانی فتنہ جو ہے وہ ہر معاملے میں، کبھی لانگ مارچ ہے، شارٹ مارچ ہے، کبھی جو ہے وہ کیپٹل اسلام آباد کا گھراؤ ہے، جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے، اسمبلیاں توڑ رہا ہے، اسمبلیاں توڑنے کے بعد پھر الیکشن کا مطالبہ ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ملک کو بنیادی طور پہ سیاسی طور پہ جو ہے انتہائی جو ہے وہ نقصان کا باعث بن رہی ہیں۔ اور اس میں ہمارا یہ موقف بڑا واضح ہے، ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی دن ہونے چاہیے اور تمام اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ اکٹھے ہونے چاہیے۔ اگر پنجاب کا الیکشن ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک سیاسی حکومت مارز وجود میں آ جاتی ہے تو جب جنرل الیکشن ہوگا تو پھر وہ کیوں کر وہ حکومت جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگی، بھلے وہ ہماری ہو یا کسی، وہ کیوں کر جو ہے وہ جنرل الیکشن پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ جنرل الیکشن کی 106 جو کہ ٹوٹل سیٹوں کا 50 ٹوٹل 272 سیٹیں ہیں پورے پاکستان میں، تو ان کے اب اوپر اگر وہ اثر انداز ہوگی تو پھر وہ الیکشن کو ڈکٹیٹ کرے گی، یعنی پنجاب کی حکومت جو ہے وہ الیکشن ہونے سے پہلے الیکشن کو جو ہے وہ کیپچر کرے گی، پریمپٹ کرے گی، تسلیم نہیں کرے گا۔ چھوٹے صوبے جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ سیاسی احتجاج بھی کریں گے، اور جو پنجاب سے پہلے گلا آ رہا ہے پچھلے 74 سالوں سے اس میں اور اضافہ ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تمام اسمبلیوں کا جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ دنیا کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ الیکشن ہو رہے ہیں، انڈیا میں ہو رہے ہیں، تو انڈیا میں کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے؟ انڈیا میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پہ تو گورنمنٹ موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جب آئینی طور پہ ترامیم کی گئی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت الیکشن ہوگا، اور آئینی طور پہ یہ ترامیم کی گئی کہ الیکشن جو ہے وہ ادروائز جو ہے جب پہلے قومی اسمبلی کا ایک دن ہوتا تھا، صوبائی اسمبلی کا ایک دن ہوتا تھا، تو اس میں بھی جو ہے وہ فرق آتا تھا، تو پھر ایک ہی دن میں جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہونے قرار پائے۔ تو یہ چیزیں بھی آئین میں درج ہیں۔ اگر 90 دن آئین میں درج ہے تو کیا یہ چیزیں جو ہے یہ کسی اور کتاب میں درج ہیں؟ یہ بھی آئین میں ہی درج ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے، ایک دن جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے، اور تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ ایک دن ہونے چاہیے۔ ہمیں اس بارے میں انتہائی افسوس ہے، ہم عدلیہ کا بے پناہ احترام کرتے ہیں، اور کوئی بھی معاشرہ، کوئی قوم، کوئی ملک عدلیہ کے احترام اور عدلیہ کے معاملات میں جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے جو ہیں یہ کسی بھی ملک اور قوم کی بنیاد ہے۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ وہ اختلاف جو سیاسی طور پہ اس ملک میں جو ہے وہ پھیلایا گیا یا اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ ہماری عدالت عظمی ہے وہاں پہ بھی موجود ہے، وہاں پہ بھی 4 ججز ایک بات کہتے ہیں، 3 ججز ایک بات کہتے ہیں، اور بضد ہیں کہ ہماری بات جو ہے وہ درست ہے، دوسری طرف بھی بضد ہیں کہ
تقسیم جو ہے وہ سامنے آئی ہوئی ہے، اور ہے جس میں محترم معزز چیف جسٹس صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس بینچ کے فیصلے جو ہیں وہ اتنے متنازع ہو چکے ہیں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ باہر سے آوازیں تو چلو اٹھنا جو ہے وہ کوئی اتنی شاید سیریس بات نہیں ہے، لیکن اب جب اندر مسئلہ ہے اور وہاں پہ ایسے فیصلے بھی ہو رہے ہیں جن کی کوئی قانونی اور آئینی بنیاد جو ہے وہ مستحکم نہیں ہے۔ آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی قانون بنائے، قانون کر دیا جائے ہے کہ ایک ایکٹ ہے وہ ابھی جو ہے وہ ایکٹ کا درجہ اختیار نہیں کیا تھا، تو اس کو پہلے سے ہی جو ہے اس کے خلاف اسٹے کر دیا گیا، جو ہماری سوچ کے مطابق جو ہے وہ آئینی طور پہ درست نہیں ہے، اور بلا اختیار وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور ہم آئین اور قانون میں کوئی جو ہے وہ بنیاد نہیں ہے۔ اور جو اب یہ کہا گیا کہ جی یہ اس کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے اس مسئلے کا جو اس وقت ملک کو درپیش ہے، آئینی بحران بھی اور سیاسی بحران بھی اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی بحران بھی، یہ بحران جو ہے وہ اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ حل کسی ایک جماعت کے پاس جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سب کو جو ہے وہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، اور یہ کوششیں ہو رہی تھی، لیکن جو گزشتہ روز سماعت ہوئی ہے اس میں 3 ممبرز بینچ نے جس انداز سے اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کوئی تقریباً 14-15 کہ آپ 1 بجا ہے تو آپ 4 بجے تک جو ہے وہ مذاکرات بھی پہنچے اور پہنچ کے ہمیں آگے بتا دیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ بلکہ سے جو مذاکرات پچھلے 2-4 دنوں سے ہو رہے تھے، اور عمران خان نیازی باوجود اس کے اس کی فطرت یہ نہیں ہے، اس کی فطرت نہ کوئی سیاستدانوں والی ہے، نہ اس کی فطرت جو ہے وہ کوئی جمہوری ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مخالفوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ وہ اپوزیشن کے ساتھ جب وہ حکومت میں تھا وہ ہاتھ ملانے کا روادار نہیں تھا، اور اب جب وہ اپوزیشن میں ہے تو ہر وقت وہ حکومت کے خلاف مہم، جب وہ حکومت میں تھا وہ ہاتھ ملانے کا روادار نہیں تھا، اور اب جب وہ کرے اور اس نے کہا کہ میں اپنے نمائندے، لیکن کل جب انہوں نے عدالت عظمیٰ کا رویہ اور یہ اس قسم کی بات دیکھی کہ جی فوری طور پہ اگلے 2 گھنٹوں میں مذاکرات کر کے معاہدہ کر کے آ جائیں، اگر آپ معاہدہ کر کے آ جائیں تو پھر 14 مئی کی ڈیٹ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ معاہدہ کر کے نہ آئیں تو پھر وہ کیوں نہیں آ سکتی۔ یہ عجیب فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا کہ اگر سیاستدان معاہدہ نہ ہو تو پھر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ گزشتہ 2 روز سے صورتحال جو ہے وہ تناؤ کی طرف اور کشیدگی کی طرف جو ہے وہ گئی ہے، اور پی ٹی آئی نے فوری طور پہ جب دیکھا کہ ان کو یہ صورتحال کو بہتر معلوم ہو رہی تو انہوں نے کہا کشیدگی کی طرف جو ہے وہ گئی ہے، اور پی ٹی آئی نے فوری طور پہ جب دیکھا کہ ان کو یہ صورتحال کو بہتر معلوم ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو مذاکرات نہیں کریں گے، ہم تو عدالت کے سامنے جو ہے وہ معاملات کو طے کریں گے۔ بہرحال اس مبارک موقع پہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات کو جو ہے وہ بہتر کرے، قوم کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔
وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ اگر IMF والا معاملہ نہ ہوتا تو گیس اور پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھانا پڑتی.